اہم خبر آ گئی ہے۔ آج میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ خان صاحب سرخرو ہو گئے ہیں۔ سیفر کا جو معاملہ ہے وہ کیا تھا، وہ تمام تر چیزیں جو ہے ڈراپ سائٹ کے اندر چھپ گئی ہے۔ ڈراپ سائٹ یہ ایک عالمی جو ہے وہ مطلب نیٹ ورک ہے، ایک عالمی تنظیم ہے، اخبار ہے، اس کے اندر جو ہے نا ڈراپ سائٹ کے اندر یہ خبر چھپ گئی ہے اور خان صاحب جو ہے سرخرو ہو گئے۔ دیکھیے سیفر کے جو معاملات تھے وہ کیا تھے، جب خان صاحب بتاتے تھے تو جو خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ مذاق بھی اڑاتے تھے کہ خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اب تمام تر چیزیں جو ہے وہ کھل گئی۔ پاکستان میں سیفر کیس ایک انتہائی متنازع سیاسی اور قانونی معاملہ بن چکا ہے، جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر الزامات تھے کہ انہوں نے ایک خفیہ سفارتی مراسلہ سیفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ حالانکہ یہ معاملات جو ہے خان صاحب کے خلاف انہی لوگوں نے استعمال کیے، باجوہ نے استعمال کیے، جو موجودہ رجیم ہے ان لوگوں نے استعمال کیا۔ سیفر اصل میں کیا تھا، یہ ایک سفارتی خفیہ پیغام تھا جو پاکستان کے سفیر نے یونائٹڈ اسٹیٹس سے حکومت پاکستان کو بھیجا تھا۔ پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ اس میں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے بیرونی دباؤ کا ذکر تھا، جبکہ مخالفین اور سرکاری موقف یہ رہا کہ اسی سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے بڑھ چڑھ کر پیش کیا گیا، کہ بڑا چڑھا کر مطلب جو ہے نا پیش کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی اس طرح یہ معاملات نہیں تھے۔ حالانکہ اس تمام تر چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک تذکرہ موجود تھا، خان صاحب کی حکومت گرانے کا تذکرہ موجود تھا، اور اس کے اندر مین کردار باجوہ کا تھا۔ باجوہ نے دیکھے تمام تر چیزیں جو ہے کھیل رچایا تھا، باجوہ نے اپنے ایکسٹینشن کے لیے تمام تر چیزیں کی۔ باجوہ نے امریکہ کو کہا کہ خان صاحب جو ہے آپ کے لیے خطرہ ہے، جبکہ جو ہے وہ خان صاحب امریکہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، جبکہ امریکہ کو ڈرایا گیا، جس کے تھرو جو ہے امریکہ نے پاکستان کو پیغام بھیجا۔ کپتان سرخرو والی بات کیوں ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی حامیوں کا دعویٰ ہے کہ سیفر میں واقعی بیرونی دباؤ کا ذکر تھا۔ عمران خان نے جو موقف اپنایا بعد کی کئی سیاسی پیش رفتوں سے وہ مضبوط دکھائی دیا۔ عدالتوں میں بعد مراحل پر سیفر کیس کے فیصلوں اور اپیلوں میں حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف حکومت اور ناقدین کہتے ہیں کہ ریاستی راز کو سیاسی جلسوں میں استعمال کیا گیا، قومی سلامتوں کے معاملات کو سیاسی مہم بنایا گیا۔ اصل معاملہ سازش نہیں بلکہ خفیہ دستاویز کا غلط استعمال تھا، اور یہ غلط استعمال باجوہ نے کیا۔ باجوہ نے تمام تر جو ہے سیفر کا کھیل رچوایا، اور یہ سیفر جو ہے نا جو ڈراپ سائٹ کے اندر خبر چھپی ہے، ڈراپ سائٹ کے اندر یہ سیفر چھپ گیا پوری طرح سے، اور ڈراپ سائٹ کی جانب سے یہ انکشاف کیا جا رہا ہے، ایک عالمی نیٹ ورک ہے، عالمی اخبار بھی، عالمی تنظیم، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ سیفر ہم تک جو ہے ایک فوجی نوجوان نے پہنچایا، ایک فوجی جو شخصیت ہے انہوں نے پہنچایا، اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میرا نام آپ خفیہ رکھیں گے، ان کا نام خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ انکشاف جو ہے یہ ڈراپ سائٹ کی جانب سے کیا گیا ہے کہ ایک فوجی نوجوان نے یہ سیفر جو ہے ان تک پہنچایا، اور سیفر کے اندر جو کچھ معاملات تھے نا جو معاملات تھے نا وہ تمام تر کلیئر ہو گئے۔ خان صاحب سرخرو ہو گئے، خان صاحب جو ہے نا سچے ہیں، خان صاحب نے جو کچھ کہا وہ 100% درست ہے۔ خان صاحب جو ہے خان صاحب نے جو ہے تمام تر چیزیں جو عوام کو بتائی کہ مجھے دھمکیاں ملی، جو تمام وہ بالکل صحیح ہے۔ ریاستی راز کو سیاسی جلسوں میں استعمال کیا گیا، قومی سلامتی کے معاملات کو سیاسی مہم بنایا گیا، اصل معاملہ سازش نہیں بلکہ خفیہ دستاویز کا غلط استعمال تھا۔ یہ جو جعلی الزامات جو خان صاحب پر لگائے گئے نا، یہ تمام تر چیزیں واضح ہو گئی کہ خان صاحب درست ہے، خان صاحب جو سیفر کے معاملات ہیں وہ بالکل درست ہے، اور یہ سیفر جو ہے باجوہ کے ذریعے ہی خان صاحب کو مطلب تمام تر چیزیں باجوہ نے یہ تمام تر وہاں امریکہ کے اندر یہ تمام تر سہولت کاری باجوہ نے کی تھی۔ باجوہ امریکہ کو دیکھ کے سیدھے سادھے الفاظ میں اگر میں کہوں تو یہ بتاتا تھا کہ عمران خان آپ کے لیے خطرہ ہے، جبکہ یہاں جو ہے نا پاکستان کو بتایا جاتا تھا کہ امریکہ آپ کے لیے خطرہ ہے، جبکہ باجوہ کہہ رہا تھا امریکہ کو کہ خان آپ کے لیے خطرہ ہے، خان آپ کی حکومت گرا دے گا، خان آپ کے لیے یہ کر دے گا، وہ کر دے۔ حالانکہ اسی طرح سے جھوٹے معاملات کے تھرو خان صاحب کی حکومت گرا دی گئی۔ عدالتوں میں کیا ہوا؟ سیفر کیس میں خصوصی
خصوصی عدالت نے پہلے سزا سنائی تھی۔ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعد فیصلوں اور کارروائی پر سوالات اٹھائے۔ سپریم کورٹ میں بھی سائفر اپیلوں میں مختلف سماعتیں ہوئی ہوتی رہی ہیں۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے سائفر اپیلوں کے لیے بینچ تشکیل دیا۔ بعض سرکار اپیل واپس لینے کی خبریں بھی آئی۔ عوامی سطح پر جو تمام تر چیزیں ہوئی وہ ہے کہ پاکستان میں 2 بڑے بیانیہ بن گئے۔ پی ٹی آئی سب ثابت کر دیا، عمران خان نے امریکی دباؤ بے نقاب کیا، کپتان سرخرو ہو گئے کہ سائفر نے سب کچھ جو ہے وہ واضح کر دیا۔ خان صاحب نے امریکی دباؤ کو جو ہے بے نقاب کر دیا اور کپتان سرخرو ہو گئے۔ یہ بیانیہ جو ہے نا وہ خان صاحب کے حق میں بن گئے۔ جو مخالف بیانیہ خان صاحب کے خلاف بنے ہوئے کہ سازش کا ثبوت کبھی سامنے نہیں آیا، یہ سیاسی بیانیہ تھا۔ قومی سلامتی کو سیاست میں استعمال کیا گیا، یہ سیاسی بیانیہ بنائے گئے، جبکہ حقائق سامنے آ گئے۔ خان صاحب کو جو جھوٹی دھمکیاں دی گئی، سائفر کے معاملات جو تمام تر چیزیں کیے گئے، اور خان صاحب کی حکومت گرانے کے اندر سائفر کا اہم رول تھا۔ سائفر کے تمام تر چیزیں جو خان صاحب کہتا رہا وہی تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ 100% درست نکلی۔ اہم حقیقت، اب تک عدالت یا کسی عالمی ادارہ نے واضح طور پر یہ فیصلہ نہیں دیا کہ واقعی حکومت گرانے کی بیرونی سازش ثابت ہو گئی یا عمران خان کا پورا موقف مطلب جو ہے نا تمام تر چیزیں پر کسی عالمی شخصیت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ عمران خان کا پورا موقف غلط تھا، اس پر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، تو عمران خان صاحب سچے ہیں۔ خان صاحب کے معاملات واضح ہو گئے اور سائفر کے تمام تر معاملات جو عالمی جو ویب سائٹ ہے ڈراپ سائٹ، اس کے اندر چھپ گئی کہ خان صاحب بالکل 100% درست ہے۔ اور ڈراپ سائٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ تمام تر چیزیں چھپی ہے یہ ہمیں ایک خفیہ شخصیت نے پہنچائی اور اس نے اپنا نام مطلب گپت رکھنے کا کہا ہے، اس کا نام ہم نہیں بتا سکتے کس نے پہنچائی۔ اہم سوالات تو یہاں یہ ہے، تو سائفر کے اندر جو چیزیں خان صاحب بتاتے رہے 100% خان صاحب وہی چیزیں سائفر کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے یہ معاملہ آج بھی سیاسی بحث اور عوامی تقسیم کا موضوع ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں سائفر کیس مکمل ٹائم لائن مارچ 2022 سائفر کا آغاز ہوا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے جلسوں میں ایک خفیہ سفارتی خط لہرا کر کہ بیرونی طاقتوں کی مطلب جو ہے پاکستان کو حکومت گرانے کی سازش کر رہی ہے۔ خان صاحب نے جو خط لہرا، پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ امریکہ سے دباؤ ڈالا گیا، اپوزیشن نے اسی سیاسی ڈرامہ قرار دے دیا۔ اپوزیشن کہہ رہی کہ یہ سیاسی ڈرامہ ہے، کوئی جو ہے نا وہ مطلب تمام، حالانکہ اس طرح کا معاملہ تھا۔ ایک طرف جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک طرف سائفر آ جاتا ہے، دوسرے دن آج سائفر آ گیا، دوسرے دن ہی تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی۔ 27 مارچ 2022 جلسے میں خط لہرایا گیا۔ اسلام آباد جلسے میں عمران خان نے عوام کو ایک کاغذ دکھایا، دعویٰ کیا گیا کہ دھمکیاں میں سائفر ہے۔ یہی لمحہ بعد میں پورے سائفر کیس کی بنیاد بنا، کہ یہی لمحہ پھر بعد میں پورے سائفر کیس کی بنیاد بنا۔ اور سائفر کے معاملات جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے سامنے نہیں آ سکے تھے، لیکن اب سائفر کے معاملات کھل کر سامنے آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سائفر نہیں آیا، جھوٹا خط خان صاحب نے لہرایا، حالانکہ سائفر آیا تھا۔ اور اب وہی سائفر جو ہے عالمی جو منظرنامہ ہے ڈراپ سائٹ جو عالمی نیوز تنظیم ہے اس کے اندر جو ہے وہ تمام تر چیزیں چھپ گئی۔ اور یہ ڈراپ سائٹ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ہمیں سیکیورٹی اہلکار نے پہنچایا ہے تمام تر چیزیں، لیکن اس کا نام گپت رکھا گیا، ہم اس کا نام نہیں بتا سکتے۔ تو یہ تمام تر چیزیں واضح ہو گئی کہ ہاں سائفر آیا تھا، خان صاحب سرخرو ہو گئے، خان صاحب جو کچھ خان صاحب نے کہا وہ تمام تر چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ تو خان صاحب کے معاملات جو ہے نا وہ عوام کے سامنے آ چکے۔ اپریل 2022 حکومت کی تبدیل، قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کامیاب ہوا، وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف جو ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا غیر ملکی سازش کامیاب ہو گئی، یہ پی ٹی آئی کہتی رہی، لیکن کوئی پی ٹی آئی کی بات نہیں سن رہا تھا، لیکن عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ 2022 کے وسط قومی سلامتی کمیٹی اجلاس، قومی سلامتی کمیٹی NSC نے سائفر پر اجلاس کیا۔ سرکاری اعلامیے میں غیر مناسب سفارتی زبان کا ذکر ہوا، لیکن واضح امریکہ سازش کی تصدیق نہیں کی گئی کہ غیر سرکاری طرز عمل سے جو ہے نا وہ مطلب جو غیر سرکاری رویہ استعمال کیا گیا، جو غیر عالمی رویہ، جو گٹھیا زبان جو سائفر کے اندر موجود تھی اس کی تصدیق بھی کی گئی، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ جو سائفر کے معاملات ہے امریکی سازش ہے اس کی تصدیق، غیر سرکاری رویے کی مطلب جو ہے نا گٹھیا زبان کی تصدیق کی گئی، لیکن جو ہے نا جو سائفر کے معاملات ہے حکومت گرا اس کی تصدیق پھر بھی نہیں کی گئی۔ تو یہ کتنا گٹھیا اور گھنونا کھیل
खेल रहा चला गया। ये हमारे सामने तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हो चुकी है। सैफर के मामलात जो है मुखालिफिन ने इल्ज़ाम लगाया कि सैफर को सियासी बयानिया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि सैफर जो है सच था और ये मामलात आज सब कुछ सामने आ चुका है। सैफर के जो मामलात है, जो आलमी तंजीम है, न्यूज़ तंजीम ड्रॉप साइट, उसके अंदर छप चुके हैं, खान सुरखरू हो चुका है। अब अहम सवालात ये उठते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों पर क्या इंसाफ होगा, खान साहब बाहर आ सकेंगे? अहम सवालात तो ये है। और अगर सैफर का ही मामला था तो फिर 200 से ज़्यादा मुकदमा खान साहब पर क्यों बनाए गए? आज तक खान साहब को जेल के अंदर क्यों डाला गया है और आज तक इसका इंसाफ नहीं हो पा रहा? क्या वाकई बैरूनी साजिश थी? क्या सैफर असली था? असल केस बना? ये तमाम तर चीज़ें आज भी सवालात लोगों के जहनों में उठते हैं। सैफर केस पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा बयानिया बन गया है। इस्टेब्लिशमेंट, अमरीका हुकूमत, तब्दीली और अदालती निज़ाम पर बड़ा बहस छिड़ गई और अदालती निज़ाम भी फिर मतलब जो है दरहम बरहम कर दिए गए। लेकिन सैफर के मामलात आज हमारे सामने आ चुके हैं। जो ड्रॉप साइड है उसके अंदर वो सैफर छप चुका है और तमाम तर चीज़ें जो कुछ खान साहब ने कहा था वो तमाम तर चीज़ें जो है ना वो मतलब वाज़ेह हो चुकी। और जो खान साहब के वफादार है वो आज मुल्क के अंदर मौजूद नहीं, गायब है। जिस तरह मुराद सईद साहब सबसे बड़े वफादार जो खान साहब के थे और सैफर के जो आंखों देखे गवाह थे वो खान साहब के डिप्टी जो स्पीकर थे कासिम खान सूरी साहब, जिन्होंने रूलिंग को भी गलत करार दे दिया था। खान साहब के साथ वफादारी उनका बड़ा जुर्म बन गई। आज भी वो अमेरिका के अंदर बैठे, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी कि हाँ अब ये तमाम तर चीज़ें खुल चुकी है। सैफर के मामलात में खान साहब जो है ना वो सुरखरू हो गए। जो ड्रॉप साइड है उसने इसकी तस्दीक कर दी और उसने ये कहा कि एक फौजी एहलकार ने ये सैफर के मामलात हम तक पहुँचाए हैं और ये मामला गुप्त रखने की बात हो रही कि फौजी एहलकार कह रहे कि आप हमारा नाम नहीं देंगे। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर, तो चलो मिलते हैं साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।